ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة الأنعام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، معزز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کرناٹک کے محترم ذمہ داروں اور مصلیوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ایک بار پھر آج بروز جمعہ 9 فروری 2024 مسجد اہل حدیث مسجد مہاڑی کے ممبر و محراب سے جڑنے کا یہ موقع اللہ نے نصیب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ایک حساس موضوع ہے، دجال کا فتنہ اور اس سے تحفظ کے ذرائع۔ یعنی فتنہ دجال اور اس سے بچاؤ کے اسباب۔ یہ موضوع اہم کیوں ہے کہ میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو اپنے زمانے میں چھیڑا اور ہمیں دجال کی علامات اور نشانیاں بتلائیں، آپ نے اس سے بچنے کی تدابیر بھی ہمیں بتلائیں۔ اور اس لیے بھی اہم ہے کہ فتنہ دجال کو لے کر، دجال کی شخصیت کو لے کر عصر حاضر میں کچھ نئے فتنے ابل پڑے ہیں، جو نہیں مانتے کہ دجال کوئی شخصیت ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ تو بس برائیوں، بدکاریوں اور برے کاموں کا ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے اور بس۔ It is a hypothetical
thing. It is not a personality. ایک خیالی چیز ہے، ایک تصوراتی چیز ہے، اس کا وجود نہیں ہے۔ اس فتنے سے بھی ہمارے نوجوانوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے بھی ہمیں یہ موضوع سننا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ دجال کا کیا مطلب ہے۔ دجال یہ دجل سے بنا ہے، اور دجل کے معنی ہے دال جیم اور لام کا جو روٹ ورڈ ہے، عربک ڈکشنری آپ کھولیں گے تو دجلہ کے معنی ہے خلط، گڈ مڈ کر دینا، ملا دینا، خلط ملط کر دینا۔ تو دجال کا مطلب ہے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دینے والا، مکس کر دینے والا، شاطر، جھوٹا، اسی لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو اپنے باطل کے ذریعہ گڑمڑ کر دے گا آپ کے اوپر، حق کو چھپا دے گا اور باطل ہی کو حق بتا دے گا، اس لیے وہ دجل کرے گا آپ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، ویسے تو دجال ہر زمانے میں آتے رہیں گے، لیکن وہ دجال جس کا ذکر آج چھیڑا جا رہا ہے، یہ وہ دجال جو قرب قیامت ظاہر ہوگا، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہوگا کہ جس کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہ کیا جائے گا، جو اس وقت تک ایمان والا نہ ہوگا۔ اور یہی دجال، اس کی ایک صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ مسیح ہوگا، مسیح الدجال۔ صحیح مسلم کی جو دعا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم، اس میں مسیح الدجال کہا گیا ہے۔ تو مسیح کا کیا مطلب ہے؟ دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو مسیح پیدا کیے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ مسیح، اور دوسرے دجال ہے جس کو مسیح کہا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے مسیح کا؟ دیکھیں، مسح یمسح، مسحن کا مطلب ہے ٹچ کرنا، چھونا، مسح کرنا، اور اسی سے مسیح فعیل کے وزن پر ہے، جس کا ایک مطلب ہے مسح کرنے والا، چھونے والا، ٹچ کرنے والا، اور دوسرا مطلب ہے وہ انسان یا وہ چیز جس کو ٹچ کیا جائے، جس کو چھوا جائے، جس کو مسح کیا جائے۔ تو عربی کا قاعدہ ہے کہ فعیل کا وزن جب ہوتا ہے تو کبھی وہ فاعل کے معنی میں ہے اور کبھی وہ مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو مسیح کا استعمال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، یہ مسیح فعیل کے وزن پر ہے لیکن فاعل کے معنی میں ہے، یعنی مسیح ماسح کے معنی میں ہے، چھونے والے، ہاتھ پھیر کر اللہ کی اذن سے شفا دینے والے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مسیح ہدایت تھے۔ جب وہ کسی پر ہاتھ پھیرتے تھے، ٹچ کرتے تھے کہ آپ مسیح تھے، مسا کرتے تھے کسی پر، تو اس اندھے کی اللہ کے فضل سے آنکھیں آ جاتی تھی۔ وہ کوڑ کی بیماری والا جب اس کے اوپر مسح کرتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ وہ برس کی بیماری والا، وائٹ داغوں والا، جب اس کے اوپر اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی شفا پا جاتا۔ اور یہی مسیح علیہ السلام ہے کہ جو کسی کو ٹچ کرتے اور دعا مانگتے تو کوئی مردہ انسان بھی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے، یعنی مسیح ہدایت، ہاں، جن سے لوگوں کو شفایابی، جن سے لوگوں کو ایک طرح کی کامیابی مل رہی ہے، تو یہ مسیح ماسح کے معنی۔ لیکن دجال وہ بھی مسیح، اس کا مطلب ہے کہ وہ ممسوح ہے، اس کو ٹچ کیا گیا، اس کی آنکھ کو پونچھ دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا۔
تو دجال کو جو مسیح کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ اس کی پونچھ دی جائے گی، جس کی بینائی ختم ہو جائے گی، روشنائی چلی جائے گی، کانا ہو جائے گا، کانا ہوگا۔ تو ممسوح العین ہے، اس کی آنکھ پونچھ دی گئی ہے، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ وہ مسیح الضلالہ ہے، گمراہی کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے والا، گمراہی کی طرف لے جانے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مسیح الہدایہ ہے، ہدایت کے مسیحا، اور دجال یہ مسیح الضلالہ ہے، ضلالت کا مسیحا ہے، گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو مسیح کہا گیا۔ اچھا، عجیب واقعہ ہے کہ یہ جو مسیح ضلالت ہے، گمراہی کا مسیحا ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہدایت ہے یہی قتل کریں گے۔ ایک مسیح دوسرے مسیح کو قتل کرے گا، ختم کرے گا، جسے میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ہے دجال اور مسیح، اس کی وجہ تسمیہ۔ یہ جو موضوع ہے اس میں کئی چیزیں جو ہمیں اہم ہیں، اگرچہ کہ یہ خطبہ جمعہ ہے، مختصر ہے، لیکن میرے بھائیوں میں ٹو دا پوائنٹ کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا جو ضروری ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری ہیں جو آپ مختلف تفصیلی خطبات اور لیکچرز میں سن سکتے ہیں، لیکن بہت ضروری چیزیں جو ہوں گی وہ اس مختصر خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ جیسے دجال، اس کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہوگا، بشر ہوگا، ہم اور آپ کی طرح۔ وہ کسی کی اولاد ہوگا لیکن خود اس کے پاس کوئی اولاد نہ ہوگی، وہ بانجھ ہوگا، لا ولد ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ کھولیں، یا اسی طرح صحیح بخاری کتاب الفتن میں باب و ذکر الدجال یہ چیپٹر کھولیں تو آپ کو وہاں ڈھیر ساری صفات اس کی ملیں گی۔ جیسے ایک یہ کہ یہ دجال مرد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال رجل قصیر، کہ یہ ایک مرد ہوگا، دجال کوئی عورت نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، قصیر، وہ پست قد ہوگا۔ نمبر تین، شاب، جوان ہوگا، وہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ نمبر تین، افجع، جعد، قطط، وہ گھنگرالے بالوں والا ہوگا۔ ممسوح العین، ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اور اسی طرح سے بعض دیگر روایات میں ہیں کہ چوڑے چہرے والا اور چوڑے سینے والا ہوگا۔ یہ تمام صفات دجال کی بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کی جو پیشانی ہوگی، دونوں آنکھیں جو ہوں گی، ان کے بیچ میں کاف، فا، را حروف مقطعات یہ لکھے ہوں گے، یا لفظ کافر وہاں پر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ یقرأها کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، کہ اس لفظ کو، کافر کو یا کافا را کو اس طرح سے وہ ظاہر ہوگا کہ اسے ہر مسلمان مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہوگا یا پڑھا ہوا نہ ہوگا، ہر ایک کو وہ چیز نظر آئے گی اور اسے وہ دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دجال کی کچھ صفات ہیں جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ الگ الگ الفاظ ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو سن لو، صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، باب ذکر الدجال، ان اللہ لیس باعور وان المسیح الدجال اعور العینین۔ دیکھو تمہارا اللہ عیبدار نہیں ہے، وہ کانا نہیں ہے، اور مسیح الدجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا وہ اعور العین الیمنی، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی۔ کان عینہ عنبۃ طافیہ، اس کی جو آنکھ ہوگی یہ بالکل خراب پچکے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، نہ تو ابھری ہوگی نہ دھسی ہوگی، بلکہ
پچکے ہوئے انگور کی طرح جو خراب ہوتا ہے اس کی طرح سے اس کی یہ آنکھ ہوگی۔ تو اس طرح سے گویا اس کی آنکھ کا کانا ہونا یہ اس کی بہت واضح نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسرے الفاظ جو مختلف احادیث میں آئے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا ان مسیح الدجال رجل قصیر افجع جعد اعور مطموس العین فإن البس علیکم فاعلموا ان ربکم لیس بأعور۔ آپ نے فرمایا کہ مسیح الدجال یہ مرد ہوگا، پست قد ہوگا، گھنگرالے بالوں والا ہوگا، کانا ہوگا، اس کی آنکھ پوچھ دی گئی ہوگی۔ تو دیکھو اگر وہ زمانہ تمہیں ملے اور اس کا معاملہ تمہارے اوپر گڈمڈ کر دیا جائے، مشتبہ ہو جائے، شک و شبہ میں ڈالنے والا یہ معاملہ ہو جائے، فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تو یاد رکھو اس کے جھانسے میں مت آنا، اس کی خدائی پر ایمان نہ لانا، کیونکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، عیبدار ہوگا، اور تمہارا رب عیبدار نہیں ہے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس طرح سے مختلف روایات میں آپ نے ڈرایا ہے، بتایا ہے، امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ اس کی فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، یہ نشانیاں یاد رکھو، پڑھو، خطبوں میں سنو، دروس میں حاضری دو، اور اگر تمہارے لیے اس طرح کے ورکشاپ کرائے جائیں تو اس میں رجسٹریشن کراؤ اور اس کا علم حاصل کرو تاکہ اس سے آگاہ رہو، اور دجال سے بچنے کی جو تدبیریں نبی نے بتلائی ہیں اسے اپنانے کی کوشش کرو۔ اچھا، بعض روایات ہیں جو صحیح ہیں، ان میں ہے کہ اس کی بائیں آنکھ عیبدار ہوگی۔ تو محدثین نے اس میں تطبیق یہ دی ہے کہ جن روایات میں ہے کہ ممسوح العین الیمنا، اس کی داہنی آنکھ کانی ہوگی، اور بعض روایات میں ہے کہ بائیں آنکھ بھی عیبدار ہوگی، اس میں تطبیق یہ ہے کہ داہنی آنکھ تو بالکل پہنچ دی جائے گی، اس کی روشنائی اور بصیرت ختم ہو جائے گی، وہ کانا رہے گا، اور دوسری جو آنکھ ہوگی یہ بھی پوری طرح صحیح سالم نہ ہوگی، اس میں بھی عیب ہوگا۔ تو دونوں آنکھوں کے عیب والا رہے گا، ایک تو بالکل پہنچ دی جائے گی، بالکل سے وہ بینائی اس کی ختم کر دی جائے گی، جبکہ دوسری آنکھ میں بینائی رہے گی لیکن وہ بھی عیبدار رہے گی، بالکل صحیح سالم نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، دجال کا یہ فتنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے ابھریں گے، نمودار ہوں گے، اس میں سب سے عظیم فتنہ دجال ہوگا۔ کتنے لوگ اس کے نرغے میں آ جائیں گے، کتنے لوگ اس پر ایمان لانے والے بنیں گے جو حقیقت میں کافر ہو جائیں گے، کتنے لوگ اس کی جنت کو تسلیم کریں گے جو حقیقت میں ان کے لیے جہنم ہوگی، کتنے لوگ اس کی جہنم میں چلے جائیں گے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے لیکن حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس کے پاس اللہ رب العالمین خارق عادت چیزیں ظاہر فرمائے گا اس کے ہاتھ سے۔ آپ بولو گے کہ میرے ماں باپ، اگر خدا ہو تو مجھے دکھاؤ میرے ماں باپ کہاں ہیں، وہ حکم دے گا اور دو شیطان کھڑے ہو جائیں گے، ایک باغ بن جائے گا اور ایک ماں، اور وہ دونوں کہیں گے دیکھو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ لوگ کہیں گے اگر تم خدا ہو تو بارش برساؤ، وہ حکم دے گا اور آسمان بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ زمین سوکھی چٹان بنی پڑی ہوئی ہے، اسے ہرا بھرا کر دو، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، وہ حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا اور زمین لہلہا اٹھے گی۔ یہ تمام خارق عادت صفات یا معجزے اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ پر صادر فرمائے گا، اور یہ صرف آزمائش ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بڑے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے، ما بین خلق آدم الى قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ یا سب سے بڑی عظیم مخلوق یہ دجال ہوگی، اور سب سے بڑا اسی کا فتنہ ہوگا، جس سے حفاظت کے لیے تدبیریں کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مسجد مہاڑی اہل حدیث گلبرگہ کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے وقت اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ابلتے ہوئے فتنوں اور فتنوں کے امٹتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ موضوع چنا اور امت کو آگاہی دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اسے ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ دجال کا ذکر چھوڑ دیں گے، منبر و محراب سے دجال کا بیان نہیں ہوگا، لوگ اسے بھول رہے ہوں گے،
ہمیں اس کا تذکرہ گاہے بگاہے کرتے رہنا چاہیے اور اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ بتائیے کیا دجال زندہ ہے، پیدا ہو چکا ہے؟ تو اصل میں جو روایات اس سلسلے میں آتی ہیں، جیسے صحیح مسلم کتاب الفتن میں باب قصۃ الجساسہ ایک واقعہ ہے جس کو جساسہ کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا کہ تمیم داری جو نصرانی تھے وہ آئے اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میرے پاس مسلمان ہو گئے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور صحابی میرے بھائیو، تمیم داری رضی اللہ عنہ نصرانی تھے لیکن مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے، آپ کے دین کے پرچارک بنے۔ ایک بار تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے۔ یہ جو صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے، باب قصۃ الجساسہ میں یہ واقعہ منقول ہے، اور اس کے راویہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی صحابیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، آپ کہہ رہے تھے کہ تمیم داری نے اس سفر پر جانے کے بعد واپس جب آئے تو انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک سمندری سفر پہ نکلے اور پھر ہماری کشتی طوفانوں کی نظر ہو گئی، ہم اسی سمندر میں مہینوں تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور کشتی ادھر سے ادھر ہچکولے کھاتی رہی۔ کچھ ایک مہینے کے بعد تقریباً ہم ایک جزیرے سے جا کر لگے، جزیرہ نظر آیا اور طوفان کی زد میں آ کر ہماری کشتی وہاں پہنچی، تو ہم اس جزیرے پر اترے اور ہم جیسے ہی اندر گھسے تو ہم نے ایک جانور دیکھا جو بڑے بڑے بالوں والا، اس قدر بڑے بڑے بالوں والا کہ اس کا فرنٹ کون ہے بیک کون ہے ہم پہچان نہیں پا رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، اور سنو چلو میں تمہیں اس معبد لے چلتا ہوں جہاں پر ایک آدمی تمہارا منتظر ہے، وہ تم سے کچھ سننا چاہتا ہے، کچھ خبریں سننا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ جانور لے کر کے گیا، آگے آگے رہنمائی کرتا ہوا، اور تمیم داری کا قافلہ اس کے پیچھے جا رہا تھا، اور اس جزیرے میں جو سمندر کے بیچ تھا وہاں جب وہ لوگ گئے تو دیکھا ایک معبد ہے، ایک عبادت گاہ ہے، اور اس میں دیر اس کو کہا جاتا ہے، اس میں وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک بڑا ہی موٹا فربا عظیم انسان کہ تمیم داری کہتے ہیں انطلقنا سراعا حتی دخلنا الدیر، کہ ہم جلدی کرتے ہوئے اس معبد میں پہنچے، ہم اس میں داخل ہوئے دیر میں یعنی معبد میں، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطْ وَأَشُدُّهُ وَثَاقًا، تو اچانک ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم انسان کہ جس سے پہلے ہم نے ایسا عظیم انسان نہیں دیکھا تھا، جو سخت بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا وہاں پر۔ وہاں جا کر تمیم داری اور اس کے بیچ میں کچھ گفتگو ہوئی، تمیم داری کے قافلے سے اس نے کچھ سوالات کیے، ایک لمبی تفصیل ہے، حتیٰ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا، اور تمیم داری نے بتایا کہ وہ تو مکہ سے کوچ کر کے مدینہ آ چکے ہیں، تو اس نے کہا بھی کہ مدینے والوں کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے، ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ اس نے کسی جھیل کے بارے میں پوچھا، اس نے سمندر کے بارے میں پوچھا، اس نے باغ کے بارے میں پوچھا، اور کچھ پیشین گوئیاں اس نے کی جو وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اس کا علم دے دے۔ اور پھر کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ اچانک یہ زنجیریں کھلیں گی اور میں ظاہر ہو جاؤں گا۔ تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کتاب الفتن میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میں اپنے کانوں سے اس واقعے کو سن رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ تو میرے بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کسی جگہ پر محفوظ کر رکھا ہے، وہ پیدا شدہ ہے، ابھی اس کی کیا حالت ہے وی ڈو ناٹ نو، لیکن ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ نبی نے سنایا ہے تو اس کا وجود ہے، اور جب اللہ رب العالمین اسے چاہے گا تو یہ زنجیریں کھل جائیں گی اور یہ وہاں سے ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن بالضبط وہ جزیرہ کہاں ہے، کیسا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات تمیم داری کے قافلے کے علم میں نہیں آئیں اور اس کو نہیں ظاہر کر سکے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال موجود تھا؟ اصل میں مدینے کی سرزمین میں ایک شخص تھا جس کو ابن الصیاد کہا جاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹا تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا،
تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے، کچھ خارق عادت چیزیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اس نے کہانت سیکھی اور یہ کہانت کیا کرتا تھا، کاہن بن گیا تھا، بہت ساری خبریں لوگوں کو دیتا تھا، کچھ خبریں اس کی سچی نکل آتی تھی اور بہت ساری جھوٹی۔ تو بس اسی کے بیچ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ تو دجال ہے۔ چنانچہ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، ابھی وہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، ریکھائیں آ رہی تھی، تو وہ مصروف تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس کے پاس پہنچے اور آپ نے جا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ابن سیاد، آپ نے اس سے سوالات کیے، ابن سیاد بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے بھی ایک سوال، اس کا جواب دینے کے بعد اس نے ایک سوال آپ سے کر لیا، اور اے محمد بتاؤ کیا آپ تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا ہی نپا تلا اور جچا تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں رسول مانتا ہوں، کیا کہا آپ نے؟ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اور یہی تعلیم تو قرآن نے ہم سب کو دی کہ ہم تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر جو سچے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سچے کو دیکھتا ہوں اور جھوٹے کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ سے کہ صحابہ اس کا معاملہ اس پر گڈمڈ ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اور کہا ابن سیاد یہ جو پانی پر تو عرش دیکھتا ہے یہ ابلیس کا وہ عرش ہے جسے تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی دجال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا تو ایک بچہ تھا جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، کاہن بن گیا تھا، کہانت کیا کرتا تھا، کچھ خبریں لوگوں کو دیا کرتا تھا غیب کی وغیرہ وغیرہ، کچھ سچی کچھ جھوٹی ملا کر وغیرہ۔ تو کچھ لوگ اس کے ان خارق عادت چیزوں کو، خبروں کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ماننے لگے کہ یہ دجال ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں قسم کھاتا ہوں یہ دجال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کوئی وحی اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی جس میں اس بات کی اطلاع آپ کو دی جاتی کہ دجال یہ ہے یا کوئی اور۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کا معاملہ جب بھی آپ کے پاس آیا مدینے میں تو آپ نے توقف اختیار کیا، آپ نے ہاں یا نہیں اس کے بارے میں کوئی جواب آپ نے نہیں دیا۔ حالانکہ آپ اس سے ملے، آپ نے اس سے بات چیت کی، بلکہ ایک بار تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور اس کے بارے میں تھوڑا سخت باتیں کہہ دی، ہاں کہ تو ایسا اور ایسا دیکھتا ہے، میں نے ایسا اور ایسا سنا ہے تیرے بارے میں، تو یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو وہ غصہ ہو گیا، اور جس گلی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تھے اور وہ غصہ ہو گیا تو غصے میں اس قدر وہ پھول گیا کہ جس گلی میں تھا وہ گلی بھر گئی، اتنا موٹا ہو گیا وہ پھول کر کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی بہن حفصہ سے بیان کیا کہ ایسا ہوا، تو حفصہ نے کہا کہ ابن عمر میرے بھائی کہ آپ نے نہیں سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ جو دجال ظاہر ہوگا وہ غصے کی حالت میں ظاہر ہوگا، کسی غصے کی بات کی وجہ سے اس کا ظہور ہوگا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی اس سے۔ تو بہرحال اس قدر معاملہ اس کا پیچیدہ لوگوں پر تھا کہ بہت سارے لوگ اس کو دجال سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں کیا دجال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور ابن سیاد ہی دجال تھا؟ میرے بھائیوں اس بارے میں مفسرین، محدثین اور علماء حق نے کہا ہے کہ ابن سیاد خود اس کا منکر تھا جب میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ دیکھو دجال لاولد ہوگا اور
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ زندہ رہا، اس کے پاس بیوی اور بچے تھے، تو وہ کہتا دیکھو میرے پاس بیوی اور بچے ہیں، میں کیسے دجال ہو سکتا ہوں؟ اور دیکھو دجال تو مدینہ اور مکے میں داخل نہیں ہو سکتا نا، اور میں تو مدینہ کی سرزمین میں ہوں، مجھے دجال کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ لیکن وہ کہتا تھا میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے، کس جگہ پر وہ قید ہے، میں اچھی طرح اس سے واقف ہوں، اس بات کا وہ دعویٰ کرتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح معاملہ اس کا ملتبس ہوا کہ ابن سیاد ہی کو لوگ دجال سمجھ بیٹھے۔ تو مفسرین و محدثین نے کہا ہے کہ یہ ماننا اس میں کوئی قباحت نہیں کہ ابن سیاد بھی دنیا کے دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن یہ وہی دجال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یہ وہی ہے، اس کے بارے میں نبی نے توقف اختیار کیا ہے، کوئی بات آپ نے ابن سیاد کے بارے میں ایسی نہیں بتلائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح سے ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے، لیکن اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ دجال اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو انشاءاللہ قیامت سے قریب جس کا ظہور ہوگا، اور اس طرح خارق عادت بہت ساری چیزیں کرامت اور معجزے کے طور پر اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گی۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، باب باندھا امام ترمذی نے، من این یخرج الدجال۔ اسی طرح علامہ البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع 3358 نمبر کی حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا، الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان، کہ دجال مشرق کی، پورب کی ایک ایسی سرزمین سے نمودار ہوگا جس سرزمین کا نام خراسان ہے۔ اچھا، بعض روایات میں اس کا نام اصبہان ہے کہ وہ اصبہان سے نکلے گا اور اصبہان کے یہودیوں کے بیچ سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ تو اصبہان اور خراسان یہ دونوں میرے بھائیوں جو شہر ہیں، آپ دیکھیں اپنے میپ پہ جا کر، آپ کے پاس جو گھر میں رکھا ہوا ہو یا کلاس روم میں، تو یہ مشرق کے ممالک اور شہروں میں سے ہیں جو پورب میں پائے جاتے ہیں۔ اب وہ خراسان بھی ہو سکتا ہے، وہ اصبہان بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہودیوں کا آبادی جو یہاں ملی جلی ہے ان تمام میں سے جمع ہو کر اس کے 70,000 پیروکار نکلیں اور اس کا ظہور وہاں سے ہو، اور اس طرح سے یہ پوری دنیا کا چکر لگاتے ہوئے 40 دن کے اندر اسے پورا کر لے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، دجال مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے کہ لا يدع قرية الا حبطها في 40 لیلہ غیر مکہ و طیبہ، کہ 40 راتوں میں، 40 دنوں میں کوئی بھی قریہ اور بستی نہیں چھوٹے گی مگر یہ وہاں نزول فرمائے گا، وہاں کا چکر لگا لے گا، پوری دنیا کا، سوائے مکہ اور طیبہ کے۔ طیبہ یعنی مدینہ، مدینہ اور مکہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر دروازے پر اللہ رب العالمین نے فرشتے نگہبان کے طور پر بٹھا رکھے ہیں، جہاں یہ پہنچے گا تو اللہ کے فرشتے تلوار سے اس کا استقبال کریں گے اور یہ وہاں سے اپنا رخ موڑ لے گا، اور نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ مدینہ میں۔ اس طرح اللہ رب العالمین وہاں کے لوگوں کو اسے محفوظ رکھے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات کے حریص ہیں، اور ہونا چاہیے کہ مکہ میں سکونت ہو، مدینے میں جا کر کے اپنی کہہ لیجیے سکونت اختیار کر لیں، تاکہ وہاں پر ہماری وفات ہو اور اس سرزمین میں ہم رہیں جو اللہ کے رسول کی سرزمین رہی ہے۔ اگر ایسا کوئی کر سکے تو اسے کرنا چاہیے۔ اچھا میرے بھائیو، بہت سارے لوگ دجال کے منکر ہیں کہ یہ دجال کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ہائپوتھیٹیکل چیز ہے، تصوراتی چیز ہے، اس پر ہمیں ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آخر اس کا کیا جواب ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین ملت، پہلے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں قرب قیامت نمودار ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی ہے، جو بنفس نفیس ظاہر ہوگا، وہ مرد ہوگا، بشر اور انسان ہوگا، کافی چوڑے سینے والا، چوڑے چہرے والا، جس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ کانی ہوگی اور دوسری بھی عیبدار، اور اس کی پیشانی کے بیچ میں کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن اور مسلمان پہچان لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین اس کے ایمان کی روشنی سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ اب میرے بھائیو، جو لوگ اس دجال کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں دجال ایسی کوئی چیز نہیں، اگر دجال حقیقت میں ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ دیکھو قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، دیکھو قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آخر دجال کا ذکر کیوں نہیں؟ میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہم سوال اٹھا سکتے نہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن کی سورہ انعام آیت نمبر 158 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ابھی میں نے وہ آیت آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اللہ کہتا ہے یاد کرو اس دن کو، جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، بعض نشانیاں نمودار ہوں گی، کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی بھی نفس کا ایمان لانا پھر کافی نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا، یا جس نے ایمان لا کرنے کا عمل نہ کر لیا ہوگا پھر اس کا عمل بھی اسے کام نہ آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت میں اس کی تفسیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، میرے بھائیوں، وہ تفسیر اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے کہ تین چیزیں، تین نشانیاں جن میں قرآن کریم کے آیات نشانی اشارے کر رہی ہیں، وہ تین نشانیاں بڑی بڑی کہ جن کے ظاہر ہونے پر انسان کا ایمان پھر کام نہ آئے گا، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، ایمان میں داخل ہونا اس کا تسلیم نہ کیا جائے گا۔ وہ روایت میرے بھائیوں صحیح مسلم کتاب الایمان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ تین چیزیں جب نمودار ہو جائیں گی تو کسی بھی نفس کا ایمان لانا پھر کافی نہ ہوگا، اس کا ایمان تسلیم نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں۔ نمبر ایک طلوع الشمس من مغربها، جب سورج اپنے نکلنے کے ڈائریکشن کو چینج کر دے گا، مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنے لگے گا۔ والدجال، اور دوسری نشانی دجال ہے، ودابۃ الارض، اور تیسرے چوپایا جو زمین سے پیدا ہوگا۔ یہ تین بڑی نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا پھر ایمان لانا اس کے بعد قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی کا ذکر قرآن کی اس آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، یاد کرو اس دن کو جس دن بعض نشانیاں تمہارے رب کی ظاہر ہوں گی تو پھر کسی ایمان لانے والے کا ایمان کافی نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہوگا۔ اس قرآن کی آیت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں میرے بھائیوں بیان فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا بھی فتنہ ان فتنوں میں سے ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، اور اس فتنے کے نمودار ہو جانے کے بعد لوگوں کا ایمان لانا اور تب اسلام میں داخل ہونا یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر قرآن کی آیت اشارہ کر رہی ہے اور نبی اس کی تفسیر و تشریح کر رہے ہیں، اور اس میں دجال کا ذکر ہے کہ تین نشانیوں میں سے جس کے بعد ایمان کافی نہیں ہوگا کسی کا، ان میں دجال بھی ہے، تو گویا اگر حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ اور یہ اللہ کی مشیت اور مرضی
کہ اس نے ڈائریکٹلی دجال کا نام وہاں نہیں لیا. ممکن ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس کو قرآن میں بھی نام سے جگہ نہیں دیے. اتنا ذلیل و خوار انسان ہوگا وہ، اس قدر جھوٹا، شاطر اور مکر و فریب کرنے والا لوگوں کے ساتھ کہ اپنے باطل کے ذریعے وہ حق کو چھپا دے گا. اللہ رب العالمین نے شاید اس کی وجہ سے اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا. لیکن یہ کہنا کہ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں آیا اس لیے ہم نہیں مانیں گے، میرے بھائیوں کیا یہ کتاب و سنت کو ماننا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ یہ رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان پر وحی نازل فرماتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ 3 بڑی نشانیاں جس کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لے آنا، اسلام میں پھر داخل ہونا میرے بھائیوں قبول نہ ہوگا. ان میں سے ایک دجال کی بھی نشانی ہے، دجال کا بھی فتنہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں محمد عبدو ایک مصر کے تھے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ دجال کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بس برائیوں کا نام ہے، ہاں بدکاریوں اور گناہوں کے کاموں کا ایک رمز اور اشارہ ہے یہ دجال، باقی اس کی کوئی پرسنالٹی نہیں، اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں، کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں آپ دیکھا اورنگ آباد کی سرزمین میں ایک مکار، ایک جھوٹا انسان پیدا ہوا ہے، جانتے ہیں شکیل بن حنیف، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. اس کے فتنے میں کتنے نوجوان آئے اور آج وہاں اسی سرزمین میں کرناٹک کی، اسی تلنگانہ کی، اسی آندھرا کی، اسی مہاراشٹر کی سرزمین میں اس کے پرچارک گھوم رہے ہیں میرے بھائیوں، جو یہ کہتے ہیں کہ شکیل بن حنیف وہی عیسیٰ ہے، وہی مہدی ہے. کہتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کوئی مہدی نہیں سوائے عیسیٰ کے، تو یہ عیسیٰ ہے اور یہی مہدی ہے. اور اس نے بتایا ہے کہ دجال آ چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ یہ ڈش، یہ اینٹینے، یہ سوشل میڈیا، یہی دجال ہے. اس نے انکار کیا کہ دجال کی پرسنالٹی جس کا ذکر حدیث میں ہے یہ کوئی نہیں، یہ تصوراتی چیز ہے. جب اس کے پیروکاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر یہی مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آخر دجال کو نکلنا چاہیے. کہاں ہے وہ دجال؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں تو دجال کہاں ہے؟ تو اس کے پیروکار کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دجال وہ ہے جو مکر و فریب دے، جو جھوٹ بولے، جو دغا دے، جو شاطر ہو، اور یہ میڈیا وہی سب کر رہا ہے. تو یہ میڈیا ہی دجال ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح میرے بھائیو دجال کا انکار کر بیٹھے لوگ. اس لیے شکیل بن حنیف کے فتنے سے نوجوانوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان اسکول کرنے کے بعد کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز کی باؤنڈریز میں جاتے ہیں، اسلامک ایڈوکیشن نہیں ہوتی ہے، اسلامک اسٹڈیز نہیں پڑھتے، اور جب اس طرح کی ویڈیوز وہ دیکھتے ہیں کہ ارے فلاں جگہ عیسیٰ آ گیا، فلاں جگہ مہدی ظاہر ہو گئے، تو ان کے دلوں میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، چلو دیکھیں کہاں ہے وہ، کیسا ہے وہ، چلو بیعت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ان کے پاس دین کی اتنی انف نالج نہیں ہے. تو پھر جب وہ کسی شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے انسان کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. آج میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی قسم بڑے بڑے پڑھے لکھے ودوان، انجینئر، آرکیٹیکٹ اور اس طرح کے ہمارے نوجوان اس کے نرغے میں آ گئے ہیں. میں ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جانتا ہوں جس کا واقعہ میرے پاس آیا، شکیل بن حنیف کا پیروکار. اس کی شادی ایک اہل حدیث بچی سے ہو گئی، اہل حدیث گھرانے میں. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شکیل بن حنیف کا پیروکار، اس کا متبع ہے. تو لڑکی کے باپ ٹائم لے کر کے، اپوائنٹمنٹ لے کر کے آفس میں آئے اور کہا مولانا میں اس سے ملانا چاہتا ہوں، آپ کو ذرا سمجھائیے، میرا داماد بن چکا ہے وہ، لیکن وہ ہے تو کافر و مرتد، آخر اس کے ساتھ میری بیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے لائیے. اس نوجوان کو، بڑا جسیم، لحیم، خوبرو، پڑھا ہوا انجینئر، شکیل بن حنیف کا پیروکار بن گیا. اسے ہم نے سمجھایا احادیث رسول کی روشنی، لیکن ہر ایک کی تعویل کرتا گیا. وہ ہر ایک کی تعویل، اس نے مانا ہی نہیں کہ دجال کوئی پرسنالٹی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہو. اس نے کہا نہیں، یہی عیسیٰ ہیں، یہی مہدی ہیں، کوئی دجال نہیں آئے گا. دجال یہی بدکاریاں، یہی برائیاں، یہی ڈش، یہی اینٹینے اور یہی سوشل میڈیا ہے، یہی تمام میڈیا، یہی دجال ہے. نہیں مانا. آخر اس لڑکی کے باپ نے اپنا رشتہ اس سے توڑوا لیا، خلا لے لیا اپنی بیٹی کا. ہم نہیں بھیجیں گے. ظاہر سی بات ہے تم کافر و مرتد ہو، تم نے دجال کا انکار کر دیا، تم نے نزول عیسیٰ کو اورنگ آباد کی سرزمین میں تسلیم کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے؟
کب نازل ہوں گے، کن حالات میں نازل ہوں گے، تم نے اسے سرے سے انکار کر دیا، تو آخر تم کافر و مرتد ہو، تمہارے ساتھ ہماری بیٹی کیسے رہ سکتی ہے؟ اس طرح سے میرے بھائیوں انہوں نے رشتہ توڑا۔ تو آج اس طرح کے لوگ میرے بھائیوں اس طرح کے فتنے پھیلا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے؟ نمبر 1، دجال سے تحفظ کے ذرائع، تمسک بالدین، دین کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لیجئے، ایمان کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو لیس کر لیجئے، اور ایمان کا ہتھیار یہی علم دین ہے۔ اس کی محفلوں میں بیٹھیے، درسوں کو اٹینڈ کیجئے، دروس قرآن ہو، دروس حدیث ہوں، یا ہمارے ورکشاپس ہوں اسلامک اسٹڈیز کے، ہمارے نوجوانوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ان کا ایمان تازہ رہے، اور اس میں وہ پڑھیں کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ اللہ تو کوئی عیب نہیں رکھتا، اور یہ دجال عیب والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بے عیب ہیں، اور دجال کے پاس جو آنکھیں ہوں گی ان میں سے ایک کانی ہوگی جو ایک انسان کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس طرح سے جب ہم دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے، ایمان ہمارا تازہ ہوتا رہے گا، علم دین ہم حاصل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2، دجال سے بچنے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، خاص طور سے نمازوں میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے، باب الدعاء قبل السلام، سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھنے کا بیان تشہد میں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام سے پہلے دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعائیں پڑھو، اللہ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ کے فتنے سے، اسی طرح قرض کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیو ہر نماز میں ہمیں یہ دعائیں یاد کر لینا چاہیے، سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو اللہ سے ہمیں دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ اور نمبر 3، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں، کتنی آیتیں؟ پہلی 10 آیتیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کے لیے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باب فضل سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی فضیلت کا بیان۔ اس باب میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من الدجال، کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں، پڑھا، اس کا ورد کیا، تو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفتن ہی کی روایت ہے، من ادرکہ فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، کہ جو دجال کا زمانہ پالے تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ کر کے پڑھے، ورد کرے، اس کا ذکر کرے۔ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو فتنہ دجال سے محفوظ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں ہمیں دجال سے تحفظ کے جو ذرائع، جو تدابیر نبی نے بتلائی ہیں، ان میں نمبر 1، ہمیں دین کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ کر چلنا ہے، ایمان کو اپنے مضبوط کرتے رہنا ہے، ایمان کے ہتھیار سے اپنے آپ کو لیس رکھنا ہے، اور ان میں سر فہرست علم دین ہے جو حاصل کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 2، ہم فتنہ دجال سے بچنے کی جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، خاص طور سے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم اسے نماز میں بھی پڑھیں تشہد میں، اور اس کے علاوہ بھی جب دعا مانگیں تو فتنہ دجال سے پناہ کی دعا بھی ہم مانگتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور نمبر 3، سورہ کہف عام طور سے جمعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھتے تھے، لیکن روزانہ اگر آپ پورا نہ پڑھ سکیں تو 10 آیتیں شروع کی، اسے پڑھیے، جس کو فواتح سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، سورہ کہف کی پہلی آیات، شروع کی آیات، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان 10 آیات کو یاد کر لے، پڑھا کرے، عصم من الدجال، دجال سے اس کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آج کل جو نئے روز نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ دجال کا ذکر جو نبی نے کیا ہے، ہم سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نمودار ہونے والا ہے، قیامت سے پہلے بڑی نشانیوں میں اس کا ظہور ہوگا۔ اللہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ مومنوں میں سے جسے بھی اس کا زمانہ ملے، اللہ ان مومنوں کو
اس سے تحفظ عطا فرما، اس سے بچنے کی تدبیریں جو تو نے سکھلائی ہیں تیرے رسول نے، اے اللہ اسے ہم مسلمانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر۔